بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہدایہ اول کا سبق نمبر 113 ہے، اور اس سبق میں ہم اونٹ کی زکوٰۃ کا بیان پڑھتے ہیں۔ اونٹ کی زکوٰۃ سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے صاحب ہدایہ نے اونٹ کی زکوٰۃ کو بیان کرنا شروع کیا ہے، حالانکہ اموال تجارت اور اس کے علاوہ باقی اور جانور اور مویشی بھی تھے، تو اونٹ کی زکوٰۃ کو مقدم کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط لکھا تھا زکوٰۃ سے متعلق، تو اس میں اونٹ کا ذکر سب سے پہلے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عرب کے اندر چونکہ یہ ایک سب سے زیادہ پایا جانے والا جانور ہے اور اس کی زکوٰۃ کا حکم سب سے زیادہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ چاہیے ہے، تو چونکہ عرب کے اندر ہی سب سے پہلے یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تو اس لیے اونٹ کی زکوٰۃ کو پہلے ذکر کیا، تو اسی مناسبت سے صاحب ہدایہ نے بھی اونٹ کی زکوٰۃ کا حکم پہلے کر دیا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ ایک خلاصے کے طور پر مائنڈ میپ پہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اونٹ کی زکوٰۃ میں دیکھا جائے تو 5 اونٹ اگر ہو جائیں، 5 اونٹ سے نیچے زکوٰۃ نہیں ہے، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جب اونٹ 5 ہو جائیں تو پھر اس میں 1 بکری دینی پڑے گی۔ ویسے تو زکوٰۃ کے اندر اصول یہ ہے کہ اسی کے جز میں سے زکوٰۃ دی جائے جو مال زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر بھی اونٹوں میں سے اونٹ ہی دینا چاہیے 5 اونٹوں میں، لیکن اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بات خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہیں، اب اگر 1 اونٹ زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا جائے تو یہ نصاب کا خمس یعنی 5واں حصہ ہے، حالانکہ زکوٰۃ مال نصاب کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر 1 اونٹ کے حصہ کر کے اس کا 8واں حصہ دیا جائے تاکہ 1 اونٹ کا 8واں حصہ 5 اونٹوں کا 40واں حصہ ہو جائے، تو اس صورت میں اس اونٹ کے اندر شرکت کا عیب پیدا ہو جائے گا، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پس 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب کی گئی، کیونکہ عہد رسالت میں بالعموم 1 بکری کی قیمت 5 درہم ہوتی تھی، اور سب سے کم عمر اونٹ کے بچہ یعنی بنت ماخاذ اس کی قیمت 40 درہم ہوتی تھی۔ تو اس طرح 5 اونٹوں کی قیمت 5 40ویں اگر لگائے جائیں تو 200 درہم ہو گئے۔ پس 1 بکری کا 5 اونٹ میں واجب کرنا ایسا ہی ہے جیسے 200 درہم میں 5 درہم کا واجب کرنا، اور 200 درہم میں 5 درہم 200 درہم کا 40واں ہوتا ہے، اس لیے 1 بکری بھی 5 اونٹ کا 40واں حصہ قرار دی گئی ہے۔ بعض فقہا نے اس کی یہ حکمت ذکر کی ہے کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جو سابقہ زمانہ تھا اس میں کوئی اونٹ 10، کوئی اونٹ 8 اور کوئی اونٹ 12 بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، بہت سی روایات میں بھی وارد ہے۔ پس احتیاط کی بنا پر ادنا سے ادنا اونٹ کی مالیت کا اعتبار کر کے 1 اونٹ کو 8 بکریوں کے برابر قرار دیا۔ اس صورت میں 5 اونٹ 40 بکریوں کے برابر ہوئے، اور ان میں 1 بکری واجب کی گئی۔ پس 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب کرنا ایسا ہے جیسے 40 بکریوں میں 1 بکری واجب کرنا، اور 40 بکریوں میں 1 بکری اس کا 40واں ہے، لہذا 5 اونٹوں میں بھی 1 بکری 5 اونٹوں کا 40واں کہلائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری، 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، 15 میں 3، 20 میں 4، 25 اونٹ جب ہو جائیں یعنی 24 تک تو یہی 4 بکریاں ہی ہوں گی۔ جب اونٹ 25 ہو جائیں گے، 1 بنت مخاض، 1 بنت مخاض یعنی ایک ایسا اونٹنی کا بچہ یعنی ایک مونس جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال کی طرف میں داخل ہو گیا ہو۔ بنت مخاض اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ وہ
حاملہ ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ اور اونٹ 25 کے بعد 35 تک ہوں گے تو 35 تک یہی ایک بنت مخاض یعنی 1 سال کا اونٹنی کا مؤنث بچہ دیا جائے گا۔ اور جب 36 ہو جائیں پھر 36 میں ایک بنت لبون ہے، یعنی ایک ایسا اونٹنی کا بچہ جو 2 سال پورے کر چکا ہو، تیسرے سال میں چل رہا ہو۔ بنت لبون اس وجہ سے کہ اس کی ماں دوسرا بچہ پیدا کر کے اس کی دودھ دینے لگ جاتی ہے تو اس لیے اس کو بنت لبون کہتے ہیں، لبن سے ہے۔ اور 36 سے لے کر 45 تک پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 46 ہو جائیں تو ایک حقہ ہو جائے گا۔ حقہ اس کو کہتے ہیں جس کے 3 سال مکمل ہو کر چوتھے سال میں چلنے والا ہو، اور حقہ اس وجہ سے کہ یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اب اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے۔ 46 سے لے کر 60 تک پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ 60 کے بعد جب 61 اونٹ ہو جائیں تو پھر ایک جزا دیا جائے گا۔ جزا اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہوں، 5ویں سال میں وہ چل رہا ہو۔ تو جزا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جزا کا معنی اکھڑنا اور الگ ہو جانا، تو اس کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو اس لیے اس کو جزا کہتے ہیں۔ پھر 75 تک کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک ہی جزا چلتا رہے گا۔ جب 76 ہو جائیں گے، 76 کے اندر پھر 2 بنت لبون ہیں۔ 2 بنت لبون یعنی 2 ایسے بچے جو 2 سال مکمل جن کا ہو چکا ہو، 2 بنت لبون دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سب مؤنث ہیں، سب مؤنث اونٹنی کے بچے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ اونٹ کے اندر مؤنث زیادہ لوگوں کی رغبت کا باعث ہے تو اس لیے مؤنث، اور دوسرا یہ کہ نر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو مؤنث لازم کرو تاکہ زکوٰۃ دینے والوں کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ 76 سے لے کر 90 تک پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ 91 ہو جائیں گے پھر 2 حق ہوں گے، 2 حقے یعنی 2 4 سال والے اونٹنی کے بچے دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہوتا ہے، تو دیکھیں اگلا 50 جب مکمل ہونے لگا تو اس میں دوسرا حقہ لازم ہو گیا۔ یہ 2 حقے 119 تک چلتے رہیں گے۔ جب 120 تعداد ہو جائے گی پھر 2 حقوں سمیت یعنی 2 حقے بھی ہوں گے، پھر ساتھ نئے سرے سے دوبارہ نصاب شروع ہو جائے گا۔ نئے سرے کا مطلب کیا ہے؟ 125 کے اندر 1 بکری، 2 حقے، 130 کے اندر 2 بکریاں، 135 کے اندر 3 بکریاں، 140 کے اندر 4 بکریاں اور 2 حقے۔ پھر جب تعداد پہنچ جائے گی 150 تک تو اسی طریقے سے 125 یعنی 145 ہو جائیں گے، 25 اضافہ ہو گیا 120 پر، تو پھر اس میں ایک بنت مخاض۔ پھر جب 150 ہو جائیں گے پھر اس میں 3 حقے ہو جائیں گے، کہ ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہے۔ تو 150 تک یہ نصاب مکمل۔ اس کے بعد شروع سے بالکل شروع سے جس طرح نصاب چلتا تھا، بنت لبون بھی تھی اس میں، تو بالکل شروع سے جس طرح ہم نے شروع کیا ہے، 120 سے نہیں بلکہ بالکل شروع سے۔ لہٰذا 150 کے بعد یہی ہوگا کہ 196 تک اس میں یہ ہوگا کہ پہلے 150 کے بعد وہی 155 160 165 170 تک 3 حقے اور 4 بکریاں ہو جائیں گی، اور پھر 175 میں جا کر وہ ایک بنت مخاض اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور پھر اس طریقے سے 186 میں جا کر وہ اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ ایک بنت لبون ہو جائے گی، اور پھر 196 میں جا کر 4 حقے ہو جائیں گے، اور یہ تعداد پھر 200 تک لی جائے گی۔ یہ 4 حقے ہر 50 کے اندر ایک حقہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے بالکل شروع سے ہی نصاب چلتا رہے گا اور حقے تک جائے گا، پھر چلتا رہے گا، پھر حقے تک جائے گا، تو اس طریقے سے آگے پھر چلتا رہے گا جتنے بھی آگے اونٹ ہوں۔ ابو صدقۃ الصوائم، صوائم صائمہ کی جمع ہے، اور صائمہ کہتے ہیں جانور کا چرنا اور جا کر گھاس کا چرنا باہر، تو اس کو کہتے ہیں صائمہ جانور۔ اور اس میں وہ جانور جو صائمہ ہوں یعنی سال کا اکثر ایسا مباح چراگاہ کے اندر وہ چر کر فری میں گزارا کرتے ہوں اور چرتے ہوں، اور اگر نصف سال وہ ان کو باندھ کر چارہ دیا جاتا ہے یا چراگاہ ایسی ہے کہ اس کا خرچہ یا کرایہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ صائمہ نہیں ہوں گے، پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو سال کا اکثر ایسا باہر چر کر گزارا کرتے ہوں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی، تو ان کی زکوٰۃ کا حکم یہاں سے شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے اونٹ، اس کو مقدم کرنے کی وجہ بتا دی گئی۔ رضی اللہ عنہ صاحب خدوری فرماتے ہیں
لیسا فی اقل من 5 ذود صدقہ، 5 سے کم اونٹوں کے اندر صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء، قرآن میں چونکہ زکوٰۃ کو صدقات کہا گیا ہے، صدقات واجبہ، اس لیے مصنف نے بھی اس کو صدقہ کہہ دیا۔ اور ذود کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کے جو اونٹ ہیں ان کو کہتے ہیں، اور حدیث میں چونکہ ذود کا ذکر ہے تو اس لیے مصنف نے بھی اس کو ذود ذکر کر دیا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا، جب اونٹوں کی تعداد 5 پہنچ جائے، صائمتاً صائمہ ہوں، وحال علیہا الحول، سال بھی ان کے اوپر گزر جائے، فیہا شاتن، ان کے اندر ایک بکری ہے، الی 9 9 تک، اذا کانت 10 جب 10 ہو جائیں، فیہا شاتانی، اس میں 2 بکریاں ہیں، الی 14 14 تک یہی 2 بکریاں چلتی رہیں گی، اذا کانت 15 جب 15 ہو جائیں، ففیہا 3 شیاہ، اس میں 3 بکریاں ہیں، الی 19 19 تک، اذا کانت 20 جب 20 ہو جائیں، فیہا 4 شیاہ، اس میں 4 بکریاں ہو جائیں گی، الی 24 20 تک، اذا بلغت 25 جب 25 ہو جائیں، فیہا بنت مخاض، اس میں ایک بنت مخاض ہے، ہی التی بنت مخاض وہ بچہ ہے، مؤنث بچہ، طعنت فی الثانیہ جو دوسرے سال کے اندر جس نے قدم رکھ دیا ہو اور دوسرے سال کے اندر وہ چل رہا ہو، الی 35 30 تک، اذا کانت 36 جب 36 ہو جائیں، فیہا بنت لبون، اس میں ایک بنت لبون لازم ہوگی، وہی التی بنت لبون اس کو کہتے ہیں، التی طعنت فی الثالثہ جس کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، الی 45 45 تک، اذا کانت 46 جب 46 ہو جائیں، ففیہا حقہ اس میں ایک حقہ ہے، وہی التی حقہ اس بچے کو کہتے ہیں اونٹ کے، طعنت فی الرابعہ جو 4تھے سال کے اندر چل رہا ہو، الی 60 تک، اذا کان 61 ففیہا جذع 61 ہو جائیں تو پھر اس میں ایک جزا ہے، ہی التی طعنت فی الخامسہ یہ وہ بچہ ہے جو 5ویں سال کے اندر قدم رکھ چکا ہو، الی 75 75 تک، اذا کانت 76 پھر جب 76 تعداد ہو جائے، فیہا بنت لبون وہ بنت لبون ہوں گے، الی 90 90 تک، فاذا کانت 91 جب 91 ہو جائیں، ففیہا حقتان الی 120 اس میں 2 حقے ہوں گے 120 تک، هذا اشتہرت کتب الصدقات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطوط ہیں صدقات یعنی زکوٰۃ سے متعلق وہ مشہور ہیں اور وہ آج تک موجود ہیں۔ اس میں ایک خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اور اس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے، عمر بن حزم کا خط ہے، زیاد بن لبید کا خط ہے حضرموت کی طرف، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ خط اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لکھا ہے، اور ابھی تک عمال تک یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں تک نہیں پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، تو اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اس خط کو بھی اپنے عمل میں لایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو عمل میں لایا، اس میں یہی تھا کہ 5 من الابل شاۃ وفی 10 شاتان، اور یہ تفصیلی خط جو عبارت ابھی ہم نے پڑھی اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ثم اذا زادت علی 120 جب تعداد 120 تک پہنچ جائے اور 120 سے زیادہ ہو جائیں تو استأنف الفریضہ فریضے کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں استیناف اول، نئے سرے سے شروع کیا جائے گا، لہذا فیکون فی الخمس شاۃ، لہذا 5 اونٹوں جب اضافہ ہو جائیں گے 120 کے اوپر 5 اونٹوں کا اضافہ ہو جائے گا، مال حقتین حقوں کے ساتھ ایک بکری، فی العشر شاتانی، اور 10 اضافہ ہو جائیں 130 ہو جائیں تو 2 بکریاں 2 حقوں کے ساتھ، وفی 15 اور جب 15 اضافہ ہو جائیں 135 ہو جائیں، 3 شیاء 3 بکریاں ہوں گی، وفی 20 اور 20 اضافہ ہو جائیں 140 ہو جائیں 4 بکریاں، وفی 25 اور 25 زیادہ ہو جائیں یعنی 145 ہو جائیں، ایک بنت مخاض، لاب 150 تک، فیکون فیہا 3 حقاقاً پھر 150 میں 3 حقے ہوں گے، ثم تستأنف الفریضہ پھر استیناف ثانی ہوگا، فریضے کو پھر نئے سرے سے شروع کیا جائے گا، اس طریقے سے شروع کیا جائے گا جس طریقے سے 5 اونٹوں سے شروع کیا تھا، فیکون فی الخمس شاۃ، جب 5 اونٹوں کے اندر یعنی 150 کے اوپر 5 اونٹوں کا اضافہ ہوا تو ایک بکری 3 حقے ہوں گے، اور اسی طریقے سے جب اس کے ساتھ وفی العشر 10 اضافہ ہو جائیں تو شاتانی 2 بکریاں، پھر 15 اور 15 اضافہ ہو جائیں تو 3 شیاء 3 بکریاں، پھر 20 اور 20 اضافہ ہو جائیں کل 170 ہو جائیں تو 4 بکریاں، پھر 25 بنت مخاض، اور 25 سے زیادہ ہو جائیں تو یعنی کل 175 ہو جائیں تو بنت مخاض، ایک بنت مخاض، اور فی 36 اور
جب 36 ہو جائیں یعنی کل ٹوٹل 186 ہو جائیں تو بنت لبون ایک بنت لبون ہوگی. فَإِذَا بَلَغَتْ 196 پھر جب 196 ہو جائیں فِيهَا 4 حِقَاقٍ إِلَى 200 200 تک پھر 4 ہی حقے ہوں گے. ثم تستأنف الفریضة ابدا كما تستأنف في 50 التي بعد 100 و50. پھر فریضے کو اسی طریقے سے 200 کے بعد فریضوں کو اسی طریقے سے نئے سرے سے کیا جائے گا اس طریقے سے ہمیشہ کے لیے جس طریقے سے 150 کے بعد کیا ہے. 150 کے بعد جو نئے سرے سے کیا وہ کس طریقے سے کیا تھا؟ بالکل شروع سے جس طرح 50 تک ہم کرتے ہیں کہ 25 کے اندر 4 بکریاں، پھر 36 کے اندر 1 بنت مخاض، یعنی 25 کے اندر 1 بنت مخاض اور 36 کے اندر 1 بنت لبون اور جا کر 45 46 کے اندر 1 حقہ 50 تک بالکل اس طریقے سے نیا ہوتا جائے گا. ہذا عندنا یہ احناف کے نزدیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اذا زادت علی 120 واحدۃ 120 سے ایک اونٹ زیادہ ہو جائے فیہا 3 بنات لبون اس میں 3 بنت لبون ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 120 تک تو احناف کی طرح ہے بالکل. 120 کے بعد 121 ہو جائیں تو پھر اس میں وہ 3 بنت لبون کرتے ہیں، نئے سرے سے شروع نہیں کرتے. اذا صارت 130 پھر جب ہو جائیں 130 فیہا حقہ ایک حقہ ہوگا بنتا لبون اور 2 بنت لبون ہوں گے. ان کے نزدیک ہر 50 میں ایک حقہ ہوتا ہے نا اور ہر 40 میں 1 بنت لبون ہوتا ہے، لہٰذا 130 کے اندر ایک 50 ہے اور 2 40 ہیں، لہٰذا 2 40 میں 2 بنت لبون ہوں گے اور ایک 50 میں ایک حقہ ہوگا. ثم یدار الحساب علی الاربعینات والخمسینات اسی طریقے سے پھر حساب کا دار و مدار ہوتا رہے گا ہر 40 کے اوپر اور ہر 50 کے اوپر، یعنی ہر 40 کے اوپر جو ہے وہ لبون ہوگی، ہر 50 میں ایک حقہ بڑھتا جائے گا. فتجب فی کل 40 بنت لبون ہر 40 میں 1 بنت لبون واجب ہوگی، فی کل 50 حقہ اور ہر 50 میں 1 حقہ ہوگا. لما رویہ انہ علیہ السلام کتبہ ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے اپنے عمال کی طرف کہ اذا زادت الابل علی 120 اونٹ 120 سے زیادہ ہو جائیں ففی کل 50 حقہ وفی کل 40 بنت لبون ہر 50 کے اندر 1 حقہ اور ہر 40 کے اندر 1 بنت لبون ہوگی. غیر شرط عود ما دونہا اس سے کم کی طرف عود کرنے کی شرط لگائے بغیر، اس سے کم کی طرف بکری کی طرف یا بنت مخاض کی طرف جانے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 40 کے اندر 1 بنت لبون اور ہر 50 کے اندر 1 حقہ. ولنا ہمارا جواب یہ ہے، یعنی احناف کا جواب یہ ہے انہ علیہ السلام تب فی آخر ذالک یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ کی مستدل ہے اسی خط کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمر بن حزم کو جو خط لکھا ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے ما کان اقل من ذالک بس اگر اس سے کم ہو فی کل 5 ذود شاۃ ہر 5 اونٹوں کے اندر 1 بکری ہوگی. اقل من ذالک کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ 120 سے زیادہ ہوں گے تو پھر تو فریضہ اثر 9 ادا ہوگا اور 25 سے کم ہوں یعنی اونٹ 120 کے بعد 25 سے کم ہوں تو ان میں بکری ہے، ہر 5 اونٹ میں 1 بکری. حاصل یہ ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی، چنانچہ یعنی احناف کے نزدیک ہر 40 میں بنت لبون ہی آتا ہے اور ہر 50 میں حقہ ہی آتا ہے، اور اسی فرمان کے آخر میں جو زیادتی ہے اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں، چنانچہ 25 سے کم میں ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر 5 میں 1 بکری لازم کرتے ہیں اور 25 پہ جا کر 1 بنت مخاض بھی لازم کرتے ہیں. تو گویا کہ اس خط کے دونوں سروں پر احناف عمل کر رہے ہیں. تو فنعمل بالزیادتی بس ہم اس جو خط کے اندر اضافہ ہے اس اضافے کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں. البخت والعراب سواء بختی اونٹ عربی اونٹ زکوٰۃ کے اندر دونوں برابر ہیں فی وجوب الزکوٰۃ. بختی اونٹ اس کو کہتے ہیں جو عجمی اور عربی نر اور مادہ کے ملاب سے پیدا ہوا ہو. بخت نصر بادشاہ کی طرف منسوب ہے کیونکہ وہ اس طریقے سے کرتا تھا، اور عراب عرب کی جمع عربی اونٹ کی طرف ہے اور لہذا عربی اور جو عربی ہو اور مکس سے پیدا ہوا ہو دونوں کی زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے. لأن مطلق الاسم یتناولہما جب ہم اونٹ کہتے ہیں جب ایبل کہتے ہیں یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور ایبل کو ایبل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بول سے ہے کیونکہ یہ اپنی جو پچھلی رانے ہیں اسی کے اوپر وہ پیشاب کر رہا ہوتا تھا، اس لیے اس کو ایبل کہا گیا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم
گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔